یہ کرنا ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں. ارے کیا کرنا ہوگا؟ ارے خود بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. یا صرف بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا، فیس جمع کر دی اور اپنا کام پورا ہو گیا؟ نہیں، خود بھی نیک بننا پڑے گا. دیکھیے، ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، ماں باپ کی برائی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. اس لیے ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑے گا، خود کو بھی سدھارنا پڑے گا. کوئی باپ یہ نہ سوچے کہ میرے بچے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، میرا بچہ نہیں بگڑے گا. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، میں پاپ کرتا ہوں، میں رات کو موبائل چلاتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، موبائل پہ ننگی تصویریں دیکھتا ہوں، ادھر ادھر کے پروگرام دیکھتا ہوں، لیکن کب یہ کرتا ہوں؟ جب میرے بچے سو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے میرے بچوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، میں نشہ کرتا ہوں اور جوا بھی کھیلتا ہوں، کبھی سٹے بازی میں بھی میرا پیسہ لگ جاتا ہے. یہاں کبھی نہیں کرتا. گاؤں والوں کو تو اتا پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. وہ تو کبھی کلکتہ جانا ہوا یا کہیں دوسری جگہ جانا ہوا تو وہاں جا کر یہ سب کام کرتا ہوں. اس لیے میرے بچوں پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. نہیں میرے دوستو، اس کے باپ کی بھول ہے. باپ کو اچھی طرح لکھ لینا چاہیے کہ باپ اگر کوئی پاپ رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے، اس کے بچوں پر اس کا افیکٹ ضرور پڑتا ہے، اس کا اثر اس کے لاڈلوں پر پڑتا ہے. اس لیے خدا کے واسطے اپنے لیے نہ صحیح، کم از کم ہمیں اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اب نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو ہم نہیں ستائیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، سود کے پاس نہیں جائیں گے، حرام کاروبار میں اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکی کے کام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی آباد رکھیں گے. اللہ اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائیں گے. اس لیے باپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ماں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں تو اپنی کوئی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتی. نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، سال 2 سال پہلے شادی ہوئی ہے، اب وہ امید سے ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں اس کے گود میں بچہ آ جائے. لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ اگر ان حالات میں وہ خیال نہیں رکھتی بچوں کو نیک بنانے کا تو پھر مسئلہ بہت خراب ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دین نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تعلیم کا اور تربیت کا ماحول نہیں ہے. تو ان حالات میں یہ جو نئی نویلی دلہن ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بھی کیا کرے گی؟ جلدی جلدی گھر کا کام کاج کر کے بیڈ روم میں جا کر بس موبائل چلانے لگے گی. نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ نیکی کا کوئی کام ہے، نہ تسبیحات ہے، نہ درود شریف ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. یاد رکھیے، اگر مائیں ان حالات میں نیکی کا خیال نہ رکھیں گی تو ان کی کوکھ سے جو بچہ جنم لیتا ہے اور ان کی گود میں جو بچہ پلتا اور بڑھتا ہے وہ عام طور سے شیطان ہوتا ہے، اچھا انسان نہیں بنتا. وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بچہ ابھی پیٹ میں ہے یا یہ بچہ ابھی چھاتی سے دودھ پی رہا، اس پر کیا اثر پڑے گا. نہیں، اثر پڑتا ہے. اس لیے ان حالات میں ماں کو بھی خیال رکھنا ہے، اسے گناہ کے قریب نہیں جانا ہے، اسے اپنے میاں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنا ہے. اسے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وقت پر میری نماز ہو، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اسے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے. پھر دیکھیے، جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سب کی تاریخ کو دیکھ لیجئے. ان کی مائیں بڑی نیک تھیں تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے، حضرت نانوتوی بنے، حضرت مدنی بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا ہے. اس لیے
बाप को भी समझना है, माँ को भी समझना है, और ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपने बच्चे को ठीक ठाक करना चाहते हैं तो खुद भी गुनाहों के रास्ते को छोड़ दें और नेकी की राह पर आ जाएं। ये दो काम अगर कर लेंगे इंशाअल्लाह तो हमारे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी और संवर जाएगी। अरे सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने कहा था कि दो बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा।